قابل صد احترام برادران اسلام، میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اور اس عشرے میں عمومی طور پر یہ معاملات رہے ہیں کہ انسان اور دنوں کے بنسبت بہت زیادہ عبادت کی طرف مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے۔ اور یہ عشرہ عتق من النار، یعنی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا، رمضان کو بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر نیک کام کا اجر دگنا، ہر نیکی کا اجر دگنا، ہر نیک کام کا عمل دگنا۔ چی جائے کہ انسان کوئی خیرات کا کام کرے، عبادت کا کام کرے، نوافل کا کام کرے، سنت اور سنت مؤکدہ کا کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر اس سے زیادہ، عام دنوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی اگر یہ فضیلت دیکھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید اتارا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے اندر اس قرآن مجید کو اتارا۔ حضرت جبریل امین اس کو لے کر آئے وحی کی صورت میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پورا قرآن اتر گیا تو آپ حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے ہیں۔ یہ جو قرآن اترا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال قرآن میں ایک اور بھی دی ہے کہ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ جب پہاڑ پر اترتا تو تم پہاڑ کو دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اگر اس کو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اتارا گیا، اور وہ کیسا اتارا گیا کہ جب اگر اس کی پہلی وحی کو دیکھ لیا جائے، قرآن مجید کی پہلی وحی اور پہلی آیت کو دیکھ لیا جائے تو فرمایا کہ اقرأ، آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اتارنے کا سلسلہ وہ آیت بھی موجود، جس مہینے میں اتارا اس مہینے کا ذکر بھی موجود، فرمایا کہ اگر وہاں نہ اترتا وہاں اتار دیتے تو اس کا کیا حال ہوتا، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اس قرآن مجید کے اندر سراسر ہدایت موجود ہے۔ آپ اگر سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیات کو دیکھ لیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا بتا تو رہا ہے، لیکن یہ ہمیں پہنچائے گا اس جگہ
نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ بھی ہے. اس کے بہت سارے نام مفسرین کرام لکھے. یہ دعا بھی ہے. تو ہر نمازی جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وہ دعا ضرور کرتا ہے. اب اس کا مطلب اور مفہوم اس کو آئے یا نہ آئے، لیکن کرتا ضرور ہے. سورہ فاتحہ کی صورت میں کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے قریب کرتی ہیں اگر صحیح معنوں میں انسان اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال کے برابر، رائے کے دانے کے برابر تمہاری نیکی ہوگی وہ بھی لے آئی جائے گی، برائی ہوگی اس کو بھی زمین سے باہر لایا جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں کسی کو چھپا کر رکھا جائے گا. ہر چیز کو سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، اب یہ تمہارے سامنے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور یہ مہینہ 3 عشروں پر محیط ہے. پہلا، دوسرا اور تیسرا. اب تیسرا پورا ہو جا رہا ہے. گنتی کے چند ایام باقی ہیں، رمضان ختم ہو جائے گا. ہماری کیفیت تو ایسی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اور جب رمضان رخصت ہوگا رو رو کر اس کو رخصت کرتے ہیں کہ یہ رمضان جا رہا ہے، مہینوں کا سردار جا رہا ہے. وہ رمضان کہ یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اس رمضان میں قرآن مجید کو اتارا ہے. اسی قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں. وہی قرآن اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اس کو نیکی کی صورت میں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں. پھر رمضان میں ایک اضافی کام تراویح کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تراویحوں کا اجر بھی تمہیں عطا فرمائیں گے پڑھنے کی صورت میں. ایک یہ کہ انفرادی طور پر تمہارا قرآن مجید کا پڑھنا وہ الگ معاملہ، تراویح میں پڑھنا وہ الگ معاملہ، مسجد میں آ کر پڑھنا وہ الگ معاملہ، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرنا الگ معاملہ. اللہ تبارک و تعالی ہر اجر کو تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا. ہمارے یہاں بزرگ فرماتے ہیں یہ نیکیوں کی سیل لگی ہے. کیا لگی ہے؟ سیل. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا بازاروں میں صورت لگی ہوتی ہے کہ 50% آف ہو گیا، 30% آف ہو گیا، پلیٹ لگا دیتے ہیں، رعایت کی جا رہی ہے. دیکھیے بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سیل لگا دی نیکی کی. کس کی سیل لگا دی ہے؟ نیکیوں کی سیل لگا دی ہے. اب کوئی نیکی کمانے والا ہو تو اس کو نیکیاں ملے گی نا. ایک کے بدلے 10 مل رہی ہیں تو سیل ہی ہوئی نا. عام دنوں میں ایک کرو تو ایک ہی ملے گی. 24 گھنٹے 12 مہینے سیل نہیں لگتی، ایک ہی مہینے سیل لگی ہے. یہاں پر نیکیوں کا دربار ہے. تم سمیٹنے والے بنو، اللہ تمہیں خود عطا فرمائے گا. سمجھ میں آ گئی نا. رمضان کا آخری عشرہ ہے. جنہوں نے قرآن پڑھا اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھوا دی ہوں گی. جنہوں نے سنا اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھوا دی ہوں گی. اور یہ ایسے نہیں ہے، اللہ ہر حرف کے بدلے نیکی لکھواتے ہیں. حروف مقطعات دیکھ لو، الف لام میم، حامیم، حامیم، عین سین قاف، جتنے بھی حروف یہ ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی نیکی لکھواتے ہیں، درج فرما دیتے ہیں. لکھ دو بھائی ان کے نامہ اعمال میں. تو فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور اگر یہ دیکھ لیا جائے تو فرمایا کہ ان طاق راکوں کو دیکھ لو. یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر طاق راکوں کو تلاش کر لو. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا ذکر اس قرآن میں موجود کہ کیا ہوا. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. طاق راتوں کے اندر تم تلاش کرو لیلۃ القدر کو. ہم نے لیلۃ القدر کو اتارا ہے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں. طاق راتوں میں 21ویں ہوگی، 23ویں ہوگی، 27ویں ہوگی یا 29ویں ہوگی. 4 راتیں ایسی کہ اگر کسی ایک مسلمان کو یہ مل گئی تو فرمایا کہ خیر من الف شہر. خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، طاق رات کا ملنا ایک طرف. اب وہ تلاش کیسے کی جائے؟ طاق راتوں میں تلاش کریں. 21ویں گئی، 23ویں آئے گی.
27ویں آئے گی، 21ویں ہے، پھر 23ویں ہے، پھر 25ویں، 27ویں ہوتی ہے. یہ تاخیراتیں جو ہیں آخری کی یہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر بھی مل جاتی ہے اور وہ کسی سچے مسلمان کو اس کے دل سے وہ مانگتا ہے، اور عمومی طور پر صرف وہ تو پوری دنیا میں نہیں بیٹھا ہوگا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو نصیب میں مل جاتی ہے تو خیر من الف شہر، 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت. فرمایا لکھ دو اس کے نام اعمال کے، اس کو مل دیے گئے. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی، 900 سال، 1000 سال، 1100، پتہ مہینے پتہ نہیں لگے رہتے تھے کتنے سال گزار دیے گئے. اب حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی تبلیغ کی عمر دیکھ لی جائے تو وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اور عرصہ. تو گویا کہ عام عمروں کے اعتبار سے جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں. اگرچہ پیغمبر آئے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوا، ہمارے پیغمبر آئے، ہمیں موقع دیا گیا تو ہماری عمریں بہت کم ہو گئی. ہم تو 70، 80، 90 کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں. ہمیں تو اوروں کے سہارے لے کر جایا ہوا ہے، وہ بھائی اس کو اٹھا کر لے کر آؤ، یہ کام ہی نہیں کرتا. تو فرمایا اگر عمریں برابر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ انعام خیر من الف شہر کی صورت میں عطا فرما دیا. عمر تو نہیں، اگر یہ رات مل گئی تو فرمایا وہ عبادت کتنی بڑی ہوگی اندازہ کرو. اور اگر واقعی مسلمانوں کو، اب اگر میں 42 سال کا ہوں، عاقل اور بالغ ہونے کے بعد جب سے روزے مجھ پر فرض ہوئے ہیں، مجھے اگر تاخیراتیں مل جاتی ہیں تو میں تو نامہ اعمال کے اعتبار سے تو پھر بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی. ہر رمضان میں اگر تاخیرات مجھے مل گئی تو 1000 مہینہ تو مجھے مل گیا، پھر اگلا 1000 مہینہ مل گیا، پھر 1000 مہینہ. نامہ اعمال میں کچھ نہ کہیں تو مل ہی جائے گی نا. تو وہ چیز جو سابقہ امتوں کے پاس تھی لمبی عمروں کی صورت میں، وہ عمریں تو ہمارے پاس نہیں، لیکن اللہ نے انعام کی صورت میں بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دی. ایک کا بدلہ تھا وہ 10 بھی دیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا پیغمبر کو انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں. فرمایا بن دیکھے یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اور درود پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید ان پر نازل ہوا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ اہل ایمان مسلمان ہے نا، کتاب نازل ہوئی. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایک انعام کی صورت میں دیا. اگرچہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم نے تو اس کو طاق کی صورت بنا دیا، طاق کی زینت بنا دی. یہ طاق پہ رہے گا، یہ طاق میں رہے، یہ یہاں پڑھے، یہ یہاں پڑھے. لیکن پڑھنے والے تو پھر بھی پڑھتے ہیں. چلتے پھرتے پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو. یہ جو حفاظ لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بہت سارا انعام ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان پر، ان کے والدین پر، ان کے بھائیوں پر، ان کے خاندان پر، کہ جن کے گھروں میں حفاظ ہوتے ہیں نا، حافظ قرآن. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا بدلہ جو دنیا میں اس نے مشقت کی صورت میں اٹھایا، آپ حشر میں دیکھیں گے، میدان عمل میں جب نامہ اعمال ملیں گے، یہی بچے آپ کو حفاظ نظر آئیں گے کہ یہ اپنے والدین کو سفارش فرمائیں گے، اپنے خاندان والوں کی سفارش کریں گے. جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو نا کہ یہ قاری صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ خادم صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، ہمارے یہاں تو اس کا ہمارا تو شمار ہی کسی کھاتے میں نہیں نا مولویوں کا. یہ تو بس دنیا سے ہٹ کر ایک مخلوق ہے. اصل مخلوق تو وہ لوگ ہیں جو یہ دنیا میں کام کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ ہمارا تو شمار ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیٹیگری کو ڈیوائڈ فرما دیں گے. آپ دیکھنا یہی طوطی زبانوں سے بولنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، قرآن مجید پڑھنے والے بچے، مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے، یہی اس نظام کو چلاتے ہوئے جب یہ دنیا سے رخصت فرمائیں گے، جب نامہ اعمال ملیں گے تو یہی اولاد کام آئے گی. وہاں پر یہ دیکھیں گے کہ کون سی اولاد نیک ہے، کون سا مال اچھا مال تھا. یہ جو انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے، یہ فتنے سے تعبیر تو یہی ہے کہ ایک امتحان ہے نا، ایک آزمائش ہے. مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے. مال کس طرح آزمائش ہے؟ مال کی آزمائش اس طرح ہے کہ اللہ اگر وافر مقدار میں دے دیتا ہے آپ کو مال، اور اس مال کا استعمال اور اسراف گناہوں کی صورت میں کر دیتے ہو تو فرمایا تم ناکام ہو گئے. اور اولاد کیسے آزمائش ہے؟
اولاد کی آزمائش تو تم حضرت ابراہیم سے دیکھ لو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اٹھائیں اس کو اور لے کر جائیں اسماعیل کو اور اس کو ذبح فرمائیں، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جنت سے مینڈا آ گیا اور وہ بھی ذبح ہو گیا اور قربانی کی صورت شروع ہو گئی، لیکن امتحان تو تھا۔ جب امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اس صورت میں اللہ نے پیغمبر سے امتحان لیا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اولاد امتحان کیسی ہے؟ اگر اس کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ تربیت ایمان کے ماحول میں ہوتی ہے، اچھے ماحول میں ہوتی ہے، تربیت اس کی اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، تو یہ بچہ اگر صحیح راستہ سب پہ رہا تو فرمائیے اس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر یہ روش سے ہٹ گیا، پتہ چلا کہ وہ دوسرے کھاتوں میں لگ گئے، مسجد کی طرف اس کا رجحان نہیں، اللہ کی طرف اس کا رجحان نہیں، تبلیغ کی طرف اس کا رجحان نہیں، نیک کاموں کی طرف اس کا رجحان نہیں، مکمل رجحان گناہوں کی طرف ہے، تو فرمایا کہ یہ باپ بیکار ہو گیا، یہ آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ یہ دو چیزیں اللہ نے دنیا میں آزمائش کی صورت میں اتاری ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ بمعنی آزمائش کے ہیں، امتحان کے ہیں۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کو اس امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ سمجھ میں آگے نا؟ پیدا کرنا صرف مقصد نہیں ہوتا، تربیت بھی مقصد ہوتی ہے۔ مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی کی جائے۔ دینی تربیت کرنا فرض ہے، ماں باپ کا حق ہے، پہلی گود ماں اس کے بعد باپ۔ تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں، دیکھیں رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، دن آتے چلے جاتے ہیں۔ آج بدھ کا دن گزر گیا، قمری اعتبار سے جمعرات کا دن شروع ہو گیا، پھر جمعہ شروع ہو جائے گا، پھر ہفتہ شروع ہو جائے گا۔ انسان کا دن یوں گزر رہا ہے، سمجھ میں آگے نا کہ ایک دن جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، کوئی ایسا نہیں جو پیچھے جا رہا ہے، سارے آگے جا رہے ہیں، سارے آگے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا بتا نہیں جو بولے کہ میں پیچھے جا رہا ہوں۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریوائنڈ چلا جائے، اپنی زندگی کو ریوائنڈ پہ لے جائے، کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ گوروں نے بڑی کوشش کری نا کہ انسان کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھے کہ یہ روح کیسے نکلتی ہے۔ انہوں نے ایک انسان کو بند کر دیا شیشے کے کمرے میں، بالکل بند پیک کر دیا کہ دیکھنا ہے کہ یہ مرتا کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نظام میرے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اس کو کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ نظام میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ لیکن سبب کے درجے میں اللہ نے بہت ساری صورتیں پیدا فرما دی ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یہ برین ہیمریج میں مر گیا، اس کو گولی لگ گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ کیسے مرے گا یہ تو دنیا دیکھ لے گی کہ یہ ایسا مرا ہے، لیکن وہ اجل مسمى کہہ کر فرما دیا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، کس حال میں مرے گا، کیسے مرے گا، کس زمین میں مرے گا اور کہاں پر دفن کیا جائے گا۔ یہ نظام سارا اللہ نے مرتب کر لیا، سمجھ آ گیا؟ شیڈول سارا طے ہے میرا اور آپ کا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، طاعت آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع الی اللہ، جس دور سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑی آزمائش کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے کے دور میں آزمائش میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ہر طرف سے ایک آزمائش ہے، ہر طرف سے ایک پریشانی ہے، ہر طرف سے ملک کی پریشانی الگ، مالی پریشانی الگ، گھروں کی پریشانیاں الگ، اولاد کی پریشانی الگ، یہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اب یہ پاکستان سے مسائلستان بن گیا، ہر طرف مسئلہ ہی مسئلہ ہے، ہر طرف مسئلہ ہی مسئلہ ہے، ہر طرف مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ بہلول تھے نا، بہلول، یہ بڑے بزرگ، بڑے بزرگ، تو ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے ہاتھی میں سوار ہو کر شہر کی طرف آئے تو حضرت بہلول دانا کو دیکھا کہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے اور ایک لکڑی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور زمین میں نا یوں نشانات لگا رہا ہے۔ سواری رک گئی، ہارون رشید نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا بہلول بیٹھے ہوئے آگے۔ فرمایا اچھا، وقت کا خلیفہ ہے ہارون رشید، بہلول اللہ کا مجذوب آدمی ہے، بادشاہ اپنے مسلط سے اتر کر یہاں، لیکن آج یہاں سے اتر کر مسلط الٹی گنگا بہ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ پر مخلوق کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے،
ہارون رشید صاحب بیٹھے اپنے اونٹ کے ہاتھی پر سوار ہو چل رہے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ بیرون نے ایک ویران جگہ ہے نا جس کو سمندر کی سائڈ کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اسی طرح ایک لکڑی لی اور زمین میں نا نشانات بنا لگے. ہارون رشید سے کہا گیا کیا بات ہے کہ انہوں نے بہلول بیٹھے ہوئے اور وہ نشانات کے نشانات زمین میں نہیں پڑے. تو قریب گئے تو فرمانے لگے کیا بات ہے کیا کر رہے ہیں حضرت بہلول؟ فرمایا کیا؟ فرمایا صلح کروا رہا. فرمایا اس دن بھی صلح کروا رہے تھے اور آج بھی صلح کروا رہے. فرمایا ہاں ہارون رشید اسی طرح معاملہ. فرمایا اس دن میں مخلوق کی اللہ سے صلح کروا رہا تھا بندوں کی. تو اس وقت اللہ تو راضی ہو گیا تھا لیکن یہ لوگ راضی نہیں تھے. میں کہتا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا. تو فرمایا اب کیا ہوا؟ فرمایا اب مخلوق تو راضی ہو گئی ہے لیکن اب اللہ راضی نہیں ہوا. تو یہ ایک وقت ہوتا ہے معافی تلافی کا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے کا ایک وقت ہے. فرعون بھی تو آخری وقت میں معافی مانگ رہا تھا مجھے معاف کر دے موسیٰ. وقت گزر گیا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مواقع عطا فرمائے. آپ اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں نا آپ کو کتنے موقع ملے ہیں. آپ کے اندر لڑکپن گیا، جوانی گئی، شباب، پھر بڑھاپا. بڑھاپے کے بعد آپ کو پتہ ہے قبر ہے، بس اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چلو آخر عمر میں یہ ہوتا فرمانے کہ مصلی کی طرف رجوع کر لیتا ہے. لیکن جوانی کی عبادت اور جوانی کا سجدہ بڑھاپے کے سجدے کو نہیں، یعنی کہ بڑھاپے کا سجدہ جوانی کے سجدے کو نہیں پہنچ سکتا. جس بندے نے جوانی میں سجدے کیے ہوں گے وہ آ کے آخر ادھیڑ عمر میں سجدہ کرتا ہے. ان دونوں سجدوں میں فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ آسان کام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مواقع عطا فرماتا ہے. موقع یہی یاد رکھنا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد اللہ سے ایک خواہش ضرور کرے گا کہ اللہ چند لمحات کے لیے تو مجھے دنیا میں بھیج دے واپس. بس منٹوں کے لیے نہیں، چند لمحوں کے لیے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کچھ عبادت کر لوں گا. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نظام ختم. تمہیں بہت موقع دیے تھے، 70 سال 75 سال 80 سال 20 سال 25 سال، اب ایک لمحہ بھی نہیں. فرمایا اب ڈائری کھلے گی، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سمجھ میں آ گئی نا؟ اب فرمایا تمہیں ملے گا جو تم نے کیا ہے نا، بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہوگا نا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. یہ اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے. اب یہ قیامت کے مناظر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے پہاڑ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ والجبال اوتادا، کہ ہم نے میخ کے مانند پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. میخ بمانے پہاڑ ہے، پہاڑ کے معنی کیل کے. یہ کیل کی صورت میں اللہ نے زمین میں ان کو گاڑ دیا ہے. تو فرماتے ہیں اس کی گاڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی گاڑنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تمہاری جو زمین ہے اس کے اندر استقرار رہے. یہ پہاڑ نہ ہو تو استقرار نہیں رہے گا. کوئی ادھر جائے گا، اگر 400 آدمی ادھر ہے تو ادھر چلی جائے گی، 500 آدمی ادھر ہے تو یہ ادھر ہے. پوری زندگی جھولے ہی کھاتے رہیں گے زمینوں کے اندر. اللہ نے فرمایا ایسی صورت نہیں ہوگی. فرمایا میں پہاڑوں کی صورت میں والجبال اوتادا، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے گاڑ دیے زمین کے اوپر. فرمایا تاکہ استقلال برابر. لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں میں حرکت دے دیتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زلزلہ آ گیا 7.2 7.2 6.3 4.2 حد. جب 7 سے کراس کرتے ہیں پورا نظام درب برم ہو جاتا ہے. فرمایا زلزلہ اتنی اموات ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہلکا سا اشارہ کر رہے ہیں زمین کو اشارہ. یہ ہلکا سا اشارہ پوری دنیا متوجہ ہو جاتی. زلزلہ آ گیا. میں پچھلے دنوں پشاور میں تھا، شعبان کی آخری تاریخ، چاند ہم دیکھتے ہوئے آ رہے تھے آسمان سے. تو جس دن میں پشاور میں رات گزارا تھا اس دن زلزلہ آ رہا مغرب کے ٹائم. تو میرے ساتھ کچھ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک افسر نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ زمین کچھ ہل رہی ہے اللہ کی نا. تو مجھے کہنے لگا کیوں نہ باہر کی طرف جائیں، ایسی صورت میں تو باہر جانا چاہیے، آپ تو یہاں پر بیٹھے. میں نے کہا زیادہ نہیں ہل رہی، ہلکا سا شوق ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. پھر ذرا تیز ہوا زلزلہ. جب تیز ہوا تو مجھے تو راستہ نہیں پتہ تھا کہ کہاں سے جانا.
کیونکہ ہم تو سیکنڈ فلور پہ تھے، ایگزٹ کون سا ہے؟ اچھا میں ابھی ان کو دیکھ رہا تھا، یہ لوگ افسرانے والا میرے سے غائب ہو گئے. اب میں بالکونی میں اکیلا ہوں نا، یقین جانے زلزلے کو میں دیکھ رہا ہوں، میں وہ پکڑ لیے ہیں جو وہ ہوتی کیا نام ہے بالکونی کے آگے گرل ہوتی ہے، اس کو پکڑ لیے. زلزلہ ہے اور ٹھیک ٹھاک پشاور میں زلزلہ ہے. میں نے کہا یار اب جی میں آئے، ان کا چھلانگ مارو تو کاموں سے نہیں کام. پتہ چل زلزلہ پورا نہیں ہوا، میرا کام پورا ہوا. سمجھ آ گیا نا؟ لوگ بولے کہ دیکھو مور صاحب، لیکن جب آفات آتی ہے تو آفات سے نکلنے کے لیے بندے کو راہ اختیار کرنی چاہیے کہ ہونے کے لیے. بہادر بننے کی ضرورت نہیں، ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں. وہاں پر یعنی میں کھڑا ہو گیا، وہ زلزلہ آ رہا ہے، زلزلہ کا مقابلہ، زلزلے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں راستہ نہیں معلوم تھا تو ہم اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے. تو میں نے سامنے دیکھا کہ میرے نیچے جتنا بڑا چمن تھا اس میں بڑے بڑے افسر کھڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں اوپر اللہ اکبر. اب ایک مجھے آواز کرے بہت صاحب نیچے آئے. میں نے کہا کہاں سے نیچے آئے؟ میں نے پھر جانے کی کوشش کی لیکن میں نکل نہیں سکا. میں پھر باہر ہی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھا جائے گا. اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، زلزلہ ختم ہو گیا. اب کوئی اوپر ہی نہیں آ. اب میں ان کو کہہ رہا ہوں اوپر آ جاؤ، ختم ہو گیا. کہتے نہیں موسیٰ آپ کرسی لے کر نیچے آ گئے. میں نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ایک وقت تو طے ہے یہ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وقت مقررہ پر چکھنا ہے. کیسے مرنا ہے یہ بھی طے ہے، کہاں پر مرنا ہے یہ بھی طے ہے، کس کیفیت میں مرنا ہے یہ بھی طے ہے، کس نے جنازہ پڑھنا ہے یہ بھی طے ہے، کس زمین میں جائے گا یہ بھی طے ہے. پھر بھاگنا کس چیز کا؟ لیکن احتیاطی تدابیر کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ بندہ تدابیر اختیار کرے کہ یہ بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تمام مراحل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے. ہماری جتنی بچی کچھ زندگی باقی ہے، ہم اس بچی سی کچھ زندگی کے اندر اپنے رب کو منا لیں. رجوع اللہ، اللہ کی طرف. اس پرفتن دور میں اللہ کو راضی، اللہ کو منا لو. اللہ کو منانا بہت ضروری ہے. دیکھو گھر کے سربراہ ناراض ہو جائے، اولاد پریشان ہو جاتی ہے، نظام درم برم ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق الملک، مالک الملک، رب العالمین، خلاق دو جہاں، دونوں عالم کا بنانے والا. اس کو منانے میں کیا؟ خوراک دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اٹھانے والا اللہ، سلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، دکھوانے والا اللہ، سارا نظام تمہارا چلانے والا اللہ. پھر اس اللہ کو نہ منا سکو تو پھر فائدہ کیا؟ رب العالمین کو منا لو، تمہاری زندگی بن جائے گی. اپنے رب کو منا لو، اس کے بنائے ہوئے عمل پر، طرز پہ عمل پر چلو، تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. آخرت کی کامیابی کا راز اسی چیز پر ہے کہ انسان زندگی کے اندر ایسے اموال، ایسے احکام، ایسے امور کر کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں سے کہے کہ اس کے نامہ اعمال کو کھولو تو وہاں پر جو پرلا ہو تمہارا وہ نیکیوں کا زیادہ ہو. جب نیکیوں کا پرلا زیادہ ہوگا تو فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اس کو دے دو اور اس کو جنت کی طرف داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.